ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری زبان ہمیں کس طرف گھسیٹ کر لے جا رہی ہے۔ ہماری زبان ایک شکاری کی کنڈی کی طرح یا تو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ آج میں کچھ باتیں ہمارے معاشرے کی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ عنوان پروگرام کا اصلاح معاشرہ ہے، تو معاشرتی بیماریوں پر گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کے اعتقادات محفوظ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے شادی کی، اس کو کافی عرصہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، وہ ایک آزمائش میں ہے۔ دوسرا شخص، اس نے کوئی ڈگری حاصل کی اور کافی عرصہ اسے ملازمت نہیں ملی۔ نمبر 3، کسی شخص نے کاروبار شروع کیا لیکن ابھی تک خسارے میں جا رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب ہماری طرف سے کوئی شخص اسے تسلی دینا چاہے، اسے حوصلہ دینا چاہے، تو اس کو جا کر حوصلے کے لیے ایک جملہ بولتا ہے اور اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اپنی طرف سے اس نے بہت اچھی بات کہی، جاتے ہی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے اولاد نہیں ہوئی تو گھبراؤ نہیں، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا تو سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اسے کہتے گھبراؤ نہیں، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر کسی کا کوئی اور معاملہ عدالتی کیس پھنسا ہوا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا، اسے بھی یہ کہہ دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا، دیر کرنا ایک عیب ہے اور اللہ کی ذات سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم نے ایک دیر کرنے والے عیب کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اللہ کو اپنے جیسا عیبدار بنا لیا، تو بتاؤ ہمارے ایمان کہاں محفوظ رہے گا؟ اب اس کا بہترین جملہ کیا تھا، بہترین حل کیا تھا؟ میرے بھائی حوصلہ کرو، اللہ کے یہاں ہر کام مقررہ وقت پہ ہوتا ہے۔ انسان جلد بازی کر جاتا ہے، شادی کر کے فوراً اولاد چاہتا ہے، اپنا مقدمہ لڑ کے فوری فیصلہ چاہتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر کے فوراً نفع چاہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو کب کیا ملنا ہے، کس وقت ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، ہر چیز اللہ کی ایک علیم و بصیر ذات نے اپنی لوح محفوظ نامی کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ ہم تو صرف اس کے بندے ہیں، جو اس نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہم نے وہی فالو کرنا ہے، ہم اس سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ جس طرح فلم کے اندر ایک ہدایت کار یا ڈائریکٹر جو فلم کے اندر اپنا پیسہ سرمایہ خرچ کرتا ہے اور وہ اپنے کسی بھی اداکار کو کون سا کردار دے، کس اداکار کو ہیرو بنائے، کس کو ویلن بنا دے، کس کو اچھا بنائے، کس کو برا بنائے، جس نے سرمایہ خرچ کرنا ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس کو جون سا مرضی کردار دے۔ تو جب اس کائنات میں ہمارے لیے اس کائنات کے سارے اخراجات ہمارا رب دے رہا ہے، ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک رزق وہ دے رہا ہے، زندگی اس کی دی ہوئی ہے، زمین چلنے کے لیے اس نے دی، آسمان کا شامیانہ اس نے دیا، سورج کی روشنی سے ہمیں مستفید اس نے کیا، ہمارے سارے نفع نقصان کا، ہمارے فائدے کا، ہماری زندگی کا، رزق اور موت کا مالک جب وہ ہے تو ہمیں کس حال میں رکھنا ہے یہ فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے۔ ہمیں اچھے فیصلے پہ رکھے، ہمیں بادشاہ رکھے یا گدا رکھے، ہمیں زندہ رکھے یا موت دے، ہمیں صحت مند رکھے یا بیماری دے، ہمیں اولاد دے یا محروم الاولاد رکھے، یہ سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ مالک سے سوال کرے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی خدائی کے ساجدار نہیں ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے شراکت دار نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے شراکت دار نہیں تو پھر ہمیں یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں؟ اللہ کے گھر میں واقعی اندھیر نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں دیر والا تلفظ اور تصور کرنا بھی غلط ہے، یہ ایک عیب ہے۔ اللہ کی ذات دیر کر دیتی ہے، یہ تو عیب کی بات ہے، دیر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یوں کہیے اللہ کے ہاں ہر کام مقررہ وقت پہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کام بھی وقت سے پہلے یا بعد میں نہیں ہوا کرتا۔